میں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کوشلیا، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تم پر کوئی آفت نہیں آ سکتی، کل باقی باتیں ہوں گی۔ اس نے مجھے ساڑی میں چھپا لیا اور یوں ہی سنک میں دوبارہ ڈونگے سے پانی گرا کر غسل خانے سے نکل گئی۔ دوسرے روز اس سے کہاں صبر ہوتا تھا۔ دن نکلنے کے بعد جب اس کا باپ تھانے چلا گیا اور اس نے ماتا جی کو بھی ناشتہ کرا دیا تو مجھے لے کر اوپر چھت پر دھوپ میں آ گئی۔ یہاں میں نے اسے بتایا، کوشلیا، جس آدمی پر میں نے ناگ دیوتا کا منتر پھونکا ہے اس پر ایک بار پھر منتر پھونکنا پڑے گا۔ ناگ دیوتا کو جب میں نے بتایا کہ میرے منتر پھونکنے پر اس نے سر نہیں ہلایا تھا تو دیوتا مہاراج نے آنکھیں بند کر لی اور کہا کہ وہ ہمارے دشمن دیوتاؤں کا آدمی ہے۔ تب ناگ دیوتا جی نے مجھے شیو جی مہاراج کا ایک اشلوک بتایا اور کہا کہ جا اور اس آدمی پر یہ اشلوک پڑھ کر پھونک، تم لوگوں کی ساری نحوستیں دور ہو جائیں گی اور وہ آدمی بھی ختم ہو جائے گا۔ کوشلیا بڑے غور اور اشتیاق سے میری باتیں سنتی رہی۔ جب میں نے بات ختم کی تو وہ الجھن میں پڑ گئی تھی۔ کہنے لگی، مہاراج، میں دوسری بار پتا جی کو لے کر وہاں کیسے جاؤں گی؟ میں نے کہا، کوشلیا بہن، یہ تم جانو، میں نے تو تمہاری خاطر اور تمہارے گھر بار کی سلامتی کی خاطر جو کچھ کر سکتا تھا کر دیا ہے۔ اب اگر تم اپنے گھر کی بلائی نہیں چاہتی تو بے شک مجھے وہاں نہ لے جاؤ۔ وہ فوراً ہاتھ جوڑ کر بولی، نہیں نہیں مہاراج، ایسا نہ کہیں، میں آپ کو وہاں ضرور لے جاؤں گی، خواہ مجھے کچھ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا، اس بار ناگ دیوتا نے ایک اور شرط بھی لگا دی ہے۔ وہ کیا مہاراج؟ کوشلیا مزید گھبرا سی گئی۔ میں نے کہا، ناگ دیوتا جی نے ہدایت کی ہے کہ اس بار جب میں اس آدمی پر شیو جی مہاراج کا اشلوک پڑھ کر پھونکوں تو وہاں کوشلیا کے پریوار، اس کے خاندان کا کوئی آدمی وہاں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ کوشلیا سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے اس کی مشکل حل کرتے ہوئے اور اپنے منصوبے کی راہ نکالتے ہوئے کہا، تم ایسا کرنا کہ جب ہم لوگ CIA کے ہیڈ کوارٹر میں تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگیں تو پیتا جی سے کہہ دینا کہ میں مجرم سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ کوشلیا کے چہرے پر جو فکر مندی کے اثرات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مہاراج، میں اس دفعہ پیتا جی کے بغیر اکیلی ہی وہاں جاؤں گی۔ سب کو معلوم ہے کہ میں CID انسپیکٹر بھنڈاری کی بیٹی ہوں، مجھے کوئی نہیں روکے گا، اور پھر ایک بار میں سب کے سامنے اس آدمی سے مل بھی آئی ہوں۔ کوشلیا نے اپنے ساتھ میرا مسئلہ بھی حل کر دیا تھا۔ میں نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ میں نے کہا، لیکن وہاں تمہیں سورج دیوتا کے غروب ہونے کے بعد جانا پڑے گا، کیونکہ شیو جی مہاراج کے شلوکوں کا اثر سورج دیوتا کے غروب ہونے کے بعد زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ دراصل میں اپنی آسانی کے لیے یہ کہہ رہا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تہہ خانے کے سنتری کو ہلاک کرنے کے بعد اگر میں کمانڈو منظر خالد کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو یہ فرار ایسے وقت میں ہونا چاہیے جب شام کا اندھیرا چھا چکا ہو، تاکہ ہم اس اندھیرے میں روپوش ہو سکیں۔ کوشلیا نے کچھ دیر غور کیا، پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، مہاراج، کوئی بات نہیں، اگر یہ ضروری ہے تو میں شام کو ہی گھر سے نکلوں گی۔ میں گھر میں کہہ دوں گی کہ یونیورسٹی میں ایک فنکشن ہے، وہاں جا رہی ہوں، مجھے کبھی کسی نے وہاں جانے سے نہیں روکا۔ میں نے کہا، تو پھر یہ کام آج شام کو ہی ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ دیر نہیں لگانی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس اس آدمی کو تفتیش کے لیے دلی سے کسی دوسرے شہر لے جائے، پھر ہمارے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں مہاراج، ہم دیر نہیں کریں گے، میں آج شام کو ہی آپ کو لے کر وہاں پہنچ جاؤں گی۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی شام پڑی، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں کالج کے ایک فنکشن میں حصہ لینے کے لیے محلہ یونیورسٹی جا رہی ہوں، 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹی، وہاں زیادہ دیر نہ لگانا، تمہارے پیتا جی پریشان ہوں گے۔ کوشلیا نے کہا، نہیں ماتا جی، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ شام کو دلی میں سردی بڑھ گئی تھی۔ کوشلیا نے ساڑی کے اوپر گرم ہاف کوٹ پہن کر گلے میں سکارف بھی باندھ لیا تھا۔ گھر سے نکل کر وہ کالونی کے چوک میں آ کر رک گئی، ایک خالی رکشہ لیا اور اسے کہا، CID کے ہیڈ کوارٹر چلو۔ رکشہ چل پڑا۔ میں نے کوشلیا سے کہا، تمہارا مفلر میرے چہرے کے آگے آ رہا ہے، اسے ذرا پیچھے کر دو۔ میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ وہاں رکشہ ڈرائیور بھی ہے، وہ میری آواز سن سکتا تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رکشہ ڈرائیور نے رکشے کے شور میں بھی اپنے پیچھے ایک مرد کی آواز سنی تو سر گھما کر دیکھا کہ رکشے میں تو صرف ایک عورت سوار ہوئی تھی۔ یہ مرد کہاں سے آ کر بیٹھ گیا ہے؟ کوشلیا بڑی محتاط تھی، اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔
रिक्शे वाले को जब पीछे कोई मर्द बैठा नजर ना आया तो वो यही समझा कि ये आवाज बाहर से आई होगी। इस दौरान कौशल्या ने अपने मफरल को आगे से जरा सा हटा लिया था। रिक्शा काफी देर तक दिल्ली की सर्द शाम के धुंधलकों में रोशन रोशन सड़कों पर चलता रहा, फिर एक 2 मंजिला इमारत के अहाते में दाखिल हो गया। मफलर मेरे आगे से थोड़ा सा हट गया था और मुझे बाहर का मंजर नजर आने लगा था। गेट पर मुसल्ला संतरी पहरा दे रहा था। इसने रिक्शे को हाथ देकर रोक लिया। कौशल्या ने चेहरा बाहर निकाल कर कहा, श्रीमान जी, मैं कौशल्या हूँ, भंडारी जी की बेटी। संतरी कौशल्या को पहचान कर गेट के आगे से हट गया। रिक्शे से उतरकर कौशल्या इस तरफ चलने लगी जिस तरफ पहली बार इस कबाब इसे लेकर गया था। मैं अब इस सारे रास्ते को अच्छी तरह ज़हन में बिठाता जा रहा था। वो एक कमरे में दाखिल हो गई जहां एक सफेद बालों और नजर की ऐनक वाला आदमी बैठा फाइल पर कुछ लिख रहा था। एक संतरी इसके पास ही खड़ा था। कौशल्या ने जाते ही इसे नमस्कार किया। कौशल्या बेटी, तुम कैसे आ गई हो इस वक्त? भंडारी जी तो एक जरूरी तफ्तीश के सिलसिले में नई दिल्ली गए हुए हैं। कौशल्या ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, गुप्ता अंकल, आपको याद है मैं कल यहाँ अपने अमृत बाजार वाले मजमून के सिलसिले में एक मुजरम का इंटरव्यू लेने आई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं याद, मैंने ही तो तुम्हें इसकी इजाजत दी थी। कहो क्या बात है? कौशल्या ने कहा, अंकल मुझे याद नहीं रहा, 1-2 जरूरी बातें इस मुजरम से और पूछनी है। इसके बगैर इंटरव्यू गैर मुकम्मल रह जाएगा। मुझे सुबह पहली डाक में इंटरव्यू टाइप करके कोलकाता भेजवाना है। मेरा ख्याल था कि पिताजी यहाँ पर मौजूद होंगे, वो मुझे मुजरम से मिलाने ले जाएंगे। अब आप मुझे इजाजत दें कि मैं इसी मुजरम से 2-3 बातें और पूछ लूं जो बहुत जरूरी थी मगर मुझे पूछनी याद नहीं रही थी। ये गुप्ता कोई सुपरिटेंडेंट वगैरह होगा। इसने थोड़ा सा सोचा और कहा, कोई बात नहीं बेटी, मेरा संतरी तुम्हें इसके पास ले जाएगा। तुम वहाँ ज्यादा देर न लगाना क्योंकि ये आदमी खास तौर पर बड़ा खतरनाक दहशतगर्द है। कौशल्या ने फौरन कहा, बिल्कुल नहीं अंकल, मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे, बस इससे सिर्फ 2 ही सवाल पूछने हैं। गुप्ता अंकल ने अपने करीब खड़े संतरी की तरफ देखकर कहा, गंगाराम, भंडारी की बेटी को तहखाने में पाकिस्तानी कैदी की कोठरी में ले जाओ और खुद ही इसे लेकर मेरे कमरे में वापस आना। संतरी गंगाराम कौशल्या को लेकर कमरे से बाहर आ गया। ये मालूम करके मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ कि कमांडो मंजिर खालिद अभी तक दिल्ली के CIA के हेडक्वार्टर में ही था, वरना अगर इसे वहां से किसी दूसरे शहर मुंतकिल कर दिया जाता तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता था। मैंने सर बाहर कर लिया था और दफ्तर के सारे रास्ते को गौर से देखता जा रहा था। जहां जहां से गुजरकर संतरी गंगाराम कौशल्या को ले जा रहा था, वो दफ्तर के कमरों के दरमियान जो राहदारी थी इस पर से होकर जा रहा था। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि सारे दफ्तर बंद थे और वहाँ कोई चपड़ासी या संतरी पहरे पर नहीं था। वो आखिर जाकर दाएं जानब मुड़ गया। यहाँ से सीढ़ियाँ शायद नीचे तहखाने को जाती थी। राहदारी यहाँ खत्म हो गई मगर आगे कोई दीवार नहीं थी बल्कि सामने छोटा सा सेन था जहाँ बल्ब की रोशनी में दीवार के साथ एक ट्रक खड़ा था। ये पुलिस का ही ट्रक हो सकता था। जैसे ही संतरी सीढ़ियाँ उतरने लगा, कौशल्या ने इसे रोक दिया और कहा, गंगाराम, तुम यहीं ठहरो, मैं अकेले ही दहशतगर्द से कुछ बातें पूछना चाहती हूँ। संतरी गंगाराम कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन कौशल्या ने इसके ऑफिसर गुप्ता से जो बातें की थी इसने सुन ली थी और इसे इल्म हो चुका था कि भंडारी की बेटी किसी अखबार में मजमून छपवाने के लिए मुजरम का इंटरव्यू लेना चाहती है। फिर भी वो बोला, बहन जी, ये लोग खतरनाक होते हैं, आपका इससे अकेले मुलाकात करना ठीक नहीं है। कौशल्या ने कहा, नीचे जो गार्ड संतरी दरवाजे पर है इसे खबर कर दूंगी, तुम फिक्र ना करो। मैं पिताजी के साथ कल भी इस आदमी से मिल चुकी हूँ, 1-2 बातें पूछनी है, अभी वापस आ जाऊंगी। संतरी गंगाराम मजबूर सा होकर वहीं खड़ा रहा और बोला, जल्दी आना बहन जी। कौशल्या ने कहा, बस 1 मिनट में वापस आती हूँ। और वो तहखाने की सीढ़ियाँ उतरने लगी। ये 15-20 सीढ़ियाँ थी, ईंटों की सीढ़ियाँ थी। आखिर में जाकर जहाँ तहखाने का दरवाजा था वहाँ एक धीमा सा बल्ब रोशन था, बाकी सीढ़ियों में ज्यादा रोशनी नहीं थी। जब कौशल्या आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो वहाँ जो संतरी पहरा दे रहा था वो अटेंशन हो गया, लेकिन इसने कौशल्या को पहचान लिया था। कहने लगा, बहन जी आप कैसे आई हैं? कौशल्या ने इससे कहा, दरवाजा खोलो, मुझे मुजरम से एक जरूरी बात पूछनी है, पिताजी भी आ रहे हैं। गार्ड संतरी ने दरवाजा खोल दिया। इस दौरान मैं इसकी साड़ी से बाहर निकल आया। इसने घबरा कर अपने सीने पर हाथ रख लिया।
تاکہ مجھے سنتری کی نظروں سے چھپا سکے۔ میں نے کہا کوشلیا میرا باہر آنا بہت ضروری ہے۔ میں نے جان بوجھ کر انسانی آواز میں بات کی تھی۔ سنتری نے جب ایک ایسے آدمی کی آواز سنی جو اسے وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا تو وہ گھبرا گیا۔ کوشلیا بھی گھبرا گئی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ سمجھی شاید میرا باہر آنا بہت ضروری ہوگا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ کوشلیا کی ساڑی سے نکل کر زمین پر آتے ہی اس کی پنڈلی پر بڑی احتیاط سے ڈس دیا۔ کوشلیا نے جلدی سے اپنا پاؤں پیچھے کیا اور جھک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ جیسے ہی وہ جھکی وہ گر پڑی۔ سنتری اسے اٹھانے کے لیے جھکا تو میں نے اچھل کر اس کی گردن پر ڈس دیا۔ سانپ اگر آدمی کے پاؤں پر کاٹے تو اس کے زہر کا اثر دماغ تک پہنچنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن اگر گردن پر کاٹے تو زہر کا اثر آدمی کے دماغ میں بڑی جلدی پہنچ جاتا ہے اور آدمی پر فوری اثر ہوتا ہے۔ گارڈ سنتری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میں نے اس کی گردن پر پوری طاقت سے کاٹا وہ وہی منہ کے بل کوشلیا کے اوپر گر پڑا۔ گارڈ سنتری نے دروازے کا ابھی صرف تالا ہی کھولا تھا، دروازہ ابھی بند تھا۔ میں 1-2 سیکنڈ کے لیے ایک طرف ہو کر وہیں بیٹھا رہا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ کوشلیا بے ہوش ہو گئی ہے اور گارڈ سنتری مر چکا ہے تو میں دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے لوہے کے دروازے کے درمیان دونوں پٹوں کی در میں سر ڈال کر ذرا زور لگایا تو دروازہ اتنا کھل گیا کہ میں اس میں آسانی سے گزر سکتا تھا۔ مجھے بڑی جلدی سب کچھ کرنا تھا۔ میں تہخانے کی کوٹری میں داخل ہو گیا۔ کمانڈو خالد دیوار کے ساتھ سمٹ کر کمبل لپیٹے بیٹھا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے جاتے ہی کہا کمانڈو خالد میں آ گیا ہوں، جلدی سے میرے ساتھ یہاں سے نکل چلو۔ سیڑھیوں میں گارڈ سنتری کی لاش پڑی ہے اور ایک سنتری زندہ حالت میں موجود ہے مگر اس کے پاس رائفل وغیرہ نہیں ہے۔ کمانڈو خالد نے میری آواز سنی تو سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں رینگ کر اس کے بالکل سامنے چلا گیا۔ میں نے کہا میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے، جلدی سے اٹھو اور یہاں سے بھاگ چلو، جلدی کرو۔ کمانڈو خالد نے کمبل اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کے ایک پٹ کو پیچھے کیا۔ اس کی دلخراش آواز بلند ہوئی۔ اوپر والا سنتری یہی سمجھا ہوگا کہ بھنڈاری کی بیٹی کوشلیا واپس آ رہی ہے یا ابھی اندر گئی ہے۔ کمانڈو خالد نے سیڑھیوں میں ایک عورت اور گارڈ سنتری کی لاش دیکھی تو سب کچھ سمجھ گیا کہ یہ کام میں نے ہی کیا ہے۔ میں نے کہا ایک سنتری اوپر کھڑا ہے، تم یہیں ٹھہرو، جب میں منہ سے سانپ کی سیٹی کی آواز نکالوں تو تم اوپر آ جانا۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ گیا۔ باہر والا سنتری بے چینی سے سیڑھیوں کے آگے ٹہل رہا تھا اور بیڑی پی رہا تھا۔ وہاں اندھیرا سا تھا، صرف کوریڈور میں کچھ فاصلے پر ایک بلب روشن تھا جس کی روشنی یہاں تک پہنچتے پہنچتے اندھیرے میں جذب ہو رہی تھی۔ میں ایک طرف سے ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ میں چھوٹا سا بھورے رنگ کا سانپ تھا، میں اسے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ مجھے کہاں حملہ کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ ٹہلتے ہوئے واپس ہونے لگا میں نے اچھل کر اس کی کلائی پر ڈس دیا۔ سنتری نے گھبرا کر اپنا ہاتھ زور سے جھٹکا، لیکن یہ اس کے جسم کی آخری حرکت تھی۔ میرے زہر کا کوئی علاج نہیں تھا، یہ بڑا مہلک زہر تھا۔ سنتری ایک طرف جھکا اور دھڑم سے نیچے گر پڑا۔ میں تیزی سے سیڑھیوں میں اتر گیا اور کمانڈو خالد سے کہا کمانڈر اوپر آ جاؤ۔ وہ مجھ سے پہلے اوپر آ گیا۔ میں سیڑھیاں رینگ کر چڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے اٹھا لو۔ اس نے مجھے اٹھا لیا۔ میں نے کہا سامنے احاطے میں جو ٹرک کھڑا ہے اس طرف بھاگ چلو۔ کمانڈو خالد کاریڈور کی 3-4 سیڑھیاں پھلانگ کر احاطے میں دیوار کے ساتھ کھڑے ٹرک کی طرف دوڑا۔ میں اس کے کندھے سے لپٹا ہوا تھا اور پیچھے اور دائیں بائیں بھی دیکھ رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی، دفتر سارے بند ہو گئے تھے، وہاں کوئی سنتری وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس وقت تہخانے میں سے ایک خطرناک مجرم نکل کر فرار ہو جائے گا۔ میں نے خالد سے کہا ٹرک خالی ہے، اس کے پیچھے دیوار ہے، ٹرک کی چھت پر جا کر دیوار کی دوسری طرف چھلانگ لگا دو۔ وہ ٹرک کی چھت پر چڑھ گیا۔ ٹرک اور دیوار کے درمیان تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا۔ کمانڈو خالد چھلانگ لگانے کی بجائے اچھل کر دیوار پر آ گیا اور وہیں دیوار کی منڈیر سے لپٹ گیا۔ ہم دونوں نے دوسری طرف نگاہ ڈالی۔ دوسری طرف شام کے جھٹ پٹے میں ایک کھائی نظر پڑی۔ میں نے خالد سے کہا نیچے کھائی میں چھلانگ لگا دو، جلدی کرو۔ دیوار زمین سے کوئی 10-11 فیٹ اونچی ہوگی۔ کمانڈو خالد دیوار کی منڈیر کو پکڑ کر دوسری طرف لٹک گیا۔ اس طرح دیوار کی اونچائی کا فاصلہ 5-6 فٹ کم ہو گیا۔ پھر اس نے ہاتھ چھوڑ دیے اور ہم دونوں کھائی میں گر پڑے۔ میں ابھی تک اسی کے کندھے سے چمٹا ہوا تھا۔ کھائی میں کوڑا کرکٹ اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ گندا پانی نیچے جا کر درمیان میں بہ رہا تھا۔ ہم کھائی کے کنارے کی دیوار کے قریب گرے تھے۔ میں نے کمانڈو خالد سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ دلی کا یہ کون سا علاقہ ہے؟
وہ کھائی کے اندر ہی اندر سامنے کی طرف دوڑتے ہوئے بولا، فکر نہ کرو، میں اس سارے علاقے سے واقف ہوں۔ میں یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی ایک طرف نہیں دوڑ پڑا۔ دلی میں کمانڈو خالد کی خفیہ تنظیم کے 2 آدمی موجود تھے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جلدی ان کے پاس پہنچ جائے تاکہ ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ آگے جا کر وہ کھائی سے باہر نکل آیا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، CIA ہیڈ کوارٹر کی عمارت کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھی۔ میرے خیال کے مطابق کم از کم آدھ گھنٹے تک کمانڈو خالد کے فرار کا پولیس کو علم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں صرف ہیڈ سپرنٹینڈنٹ گپتا ہی اس وقت موجود تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے کوشلیہ کو سنتری گنگا رام کے ساتھ تہہ خانے میں کمانڈو خالد سے ملاقات کے لیے بھیجا ہے۔ 15-20 منٹ کے بعد ہی وہ کسی کو یہ معلوم کرنے کے لیے بھیج سکتا تھا کہ یہ لوگ ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ اس دوران ہمیں CIA ہیڈ کوارٹر سے زیادہ دور چلے جانا چاہیے تھا۔ یہ علاقہ جہاں ہم جا رہے تھے دلی شہر کے آس پاس کا علاقہ ہی تھا، اتنا ویران بھی نہیں تھا۔ دور روشنیاں جھلملا رہی تھیں، ابھی شام ہی ہوئی تھی۔ کمانڈو خالد اب دوڑنے کی بجائے تیز چلنے لگا تھا۔ میں اس کے کندھے سے چمٹا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، مجاہد رحمت خان اور انور خان وغیرہ کا کیا ہوا؟ تمہیں پولیس نے کہاں سے پکڑا تھا؟ میں تو ریستوران میں تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ دھماکہ ہوا اور وہاں شور مچ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پولیس کی گارڈ آ گئی۔ میں ریستوران سے نکل کر ایک طرف چل پڑا۔ سامنے پولیس کے سپاہی 1-2 آدمیوں کو پکڑ کر لا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی پکڑ لیا۔ کمانڈو خالد کا سانس دوڑنے اور تیز چلنے سے پھول گیا تھا۔ کہنے لگا، یہ ساری باتیں اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے بعد کریں گے۔ وہ کھائی سے ہٹ کر ایک کھلے میدان میں سے گزرنے لگا جہاں کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیر کو کسی نے آگ لگا دی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ میدان کی دوسری طرف ایک چھوٹی سی سڑک تھی۔ اس کے آگے کسی کالونی کے مکان تھے جہاں کسی گاڑی کے انجن کی مسلسل چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ کمانڈو خالد کالونی سے بچ کر اس کے عقب میں سے گزرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ کہنے لگا، سامنے جو اونچا ٹیلا ہے اس کے پاس جمنا دریا بہتا ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ میں نے کہا، ادھر کوئی سنتری وغیرہ تو گشت پر نہیں ہوتے؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں، میں کبھی کبھار ہی دلی میں آتا ہوں۔ میں احتیاط کے طور پر ٹیلے کی دوسری طرف سے دریا بھر جاؤں گا۔ یہ نسبتاً خاموش اور بے آباد سا علاقہ ہے۔ سردیوں کی شام یہاں بڑی خاموش اور ڈراؤنی سی لگ رہی تھی۔ کمانڈو خالد کہنے لگا، میں حیران ہوں کہ تم تہہ خانے میں کیسے آ گئے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم وہاں پہنچ جاؤ گے۔ میں نے کہا، میں 1 دن پہلے بھی تمہارے پاس آیا تھا۔ تمہیں یاد ہے کل CID کا انسپیکٹر بھنڈاری اپنی بیٹی کو لے کر تمہارے پاس آیا تھا؟ وہ چلتے چلتے بولا، ہاں مجھے یاد ہے۔ میں نے کہا، میں اس لڑکی کے ساتھ ہی تھا مگر سانپ کی شکل میں اس کی ساڑی میں چھپا ہوا تھا۔ بہرحال ساری باتیں تمہیں آرام سے بیٹھ کر سناؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھی مجاہد رحمت خان اور انور خان پولیس کے ہاتھ نہیں آئے ہوں گے۔ تم تو دھماکے کے بعد پیلس ہوٹل کے قریب ہی تھے کہ پولیس نے ہمیں للکارا تو ہم دوڑ پڑے۔ میں ان کے قابو آ گیا۔ 2 سنتری رحمت اور انور خان کے پیچھے دوڑے تھے، پھر پتہ نہیں پولیس انہیں پکڑ کیوں نہیں پائی۔ شام کا جھٹپٹا رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو گیا تھا اور دریا کنارے والی مٹی کے چھوٹے سے ٹیلے پر کسی بھوت کا گمان ہو رہا تھا۔ ٹیلے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہم دریا کے کنارے آ گئے۔ سردیوں کا موسم ہونے کی وجہ سے دریا اترا ہوا تھا اور اس پر کہرا چھایا ہوا تھا۔ کمانڈو خالد کے کپڑے پھٹے ہوئے اور میلے کچالے تھے۔ ایک جانب کچھ درختوں کے جھنڈ رات کے پہلے اندھیرے میں سیاہ بادلوں کی طرح معلوم ہو رہے تھے جو آسمان سے زمین پر اتر آئے تھے۔ کمانڈو خالد ان درختوں میں آ کر ایک جگہ رک کر اندھیرے میں دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ تم کیا دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں سانپ کے روپ میں ہوں اور مجھے اندھیرے میں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ کمانڈو خالد نے کہا، ذرا دیکھو یہاں ایک گیراج کا چھپڑ ہے۔ مجھے درختوں کے آخری کنارے پر ایک کھوکھا سا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، سامنے والے درختوں کے پاس ایک کھوکھا سا دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، بس وہی جگہ ہے جہاں ہمیں جانا ہے۔ میں اسے گیراج تک لے گیا۔ گیراج کے باہر ایک رکشے کا ڈھانچہ ٹیڑھا ہو کر پڑا تھا۔ کمانڈو خالد گیراج کے پیچھے آ گیا۔ یہاں بھی گیراج کا ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ اندر تنگ سا کمرہ تھا جس میں کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ کمانڈو خالد نے ایک کونے میں جا کر ٹین کا صندوق کھول کر اندھیرے میں ہی ٹٹول کر ایک پرانا کمبل نکال لیا اور بولا، تم میرے کندھے سے نیچے آ جاؤ، میں کمبل اوڑھوں گا۔ میں اس کے کندھے سے اتر کر ٹین کے صندوق کے پاس بیٹھ گیا۔ گیراج میں اندھیرا تھا اور ڈیزل کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ کمانڈو خالد کو تھوڑا تھوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ وہیں کمبل اپنے جسم کے گرد لپیٹ کر بیٹھ گیا اور بولا،
یہ بھی اپنے آدمیوں کا خفیہ ٹھکانہ ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ جب تک اپنے کسی آدمی کو ہماری اطلاع نہیں ملے گی یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے پوچھا اپنے آدمی کو کیسے خبر دی جا سکتی ہے؟ اس نے کہا رات گہری ہو جانے کے بعد مجھے ہی جانا پڑے گا، کیونکہ تم اس شخص کا گھر نہیں جانتے جو ہماری تنظیم کے آدمیوں کو خبر کر سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا آدھی رات تک دلی پولیس تمہاری تلاش میں نکل چکی ہوگی، تمہارا جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ کمانڈو خالد بولا اور تم بھی تو اس حالت میں نہیں جا سکتے۔ ہمارے مخبر کا گھر یہاں سے اگرچہ زیادہ فاصلے پر نہیں ہے لیکن تمہیں راستے کا پتہ نہیں چلے گا۔ میں رات کے اندھیرے میں نکل جاؤں گا۔ ہم اس چھوٹے سے گیراج کے اندھیرے میں چھپ کر بیٹھے رہے۔ یہاں ہم نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی کہانی سنائی۔ کمانڈو خالد میرے واقعات سن کر کہنے لگا میں سمجھتا ہوں قدرت نے تمہاری مدد کی، ورنہ جس طرح تمہیں سانپ سے ڈسوا کر زندہ دفن کر دیا گیا تھا تمہاری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو زندہ نہ بچتا۔ میں نے کہا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد بھوپال پہنچ بھی سکیں گے یا نہیں۔ خالد بولا خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اپنا مشن کامیابی سے مکمل کر لیا ہے، اب بھوپال پہنچنا اتنا مشکل نہیں ہے، ہمارے آدمی ہمیں دلی سے نکالنے میں ہماری مدد کریں گے۔ میں نے خالد سے کہا تم یہاں سے رات کے اندھیرے میں خطرہ مول لے کر اپنے آدمی کے ہاں جاؤ گے اور پھر اسی جگہ واپس آؤ گے، کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلا جاؤں اور ہم یہاں واپس آنے کی بجائے رات اپنے مخبر کے گھر پر ہی بسر کریں اور اپنے آدمیوں سے وہیں ملاقات بھی کر لیں؟ کمانڈو خالد نے کہا اپنے مخبر کے پاس ہم دن نکلنے کے بعد نہیں ٹھہر سکتے۔